صاحب نے قرآن نے معجزہ معراج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شروع فرمایا، دونوں مقامات پہ اللہ وحدہ لا شریک نے، چاہے سورہ اسراء ہے یعنی 15 پارے کی پہلی آیت ہے، یا سورہ النجم ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ جو سورہ النجم کے اندر معجزہ معراج محمد رسول اللہ کو جو شروع کیا گیا، یہ بات بھی اللہ نے اپنے آپ سے شروع کی، اور پہلی آیت جو بنی اسرائیل سورہ ہے، اسراء سورہ ہے، اس کو بھی اللہ نے اپنے آپ سے شروع فرمایا۔ سبحان الذی، فرمایا پاک ہے وہ ذات، اسراء کہ جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو۔ قرآن ایک ایسا کلام ہے کہ جس کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک اس لفظ کے معانی اور معارف پہ بعض اوقات ایسے ایسے علم کے خزانے کھلتے ہیں کہ انسان کی عقل وہاں پہ رک جاتی ہے، اور قرآن کا ہی یہ اعجاز ہے اور قرآن کی ہی برکات ہے کہ بندہ پڑھتا اپنے دل و دماغ سے ہے، لیکن پھر ایک وقت قرآن کے اندر ڈوبنے کے بعد ایسا بھی آتا ہے کہ یہ خود حیران ہوتا ہے کہ یہ باتیں آ کہاں سے رہی ہیں۔ اب یہ اور سوچتا ہے، قرآن کہتا ہے نہیں، تو ذرا میرے اندر آ کے دیکھ، یعنی جو میرے علوم ہیں، چاہے وہ ظاہری ہیں چاہے وہ باطنی ہیں، ان کے اندر ڈوب کے دیکھ، تو میں تجھے ایسی ایسی اللہ کی معرفت کی باتیں بتاؤں گا اور ایسے خزانے کھولوں گا کہ جو تیرے فہم و خرد و ادراک و اور دیگر تیرے جتنی بھی قوتیں ہیں اعضائے جسمانی سمیت ساری پیچھے رہ جائیں گی، اور قرآن کا ایک لفظ جو ہے اس کے معنی اور معارف جو ہے وہ آگے نکلتے چلے جائیں۔ میں نے پچھلے جمعے کی گفتگو کی ابتدا میں واو اور نجم کے حوالے سے چند معروضات پیش کی تھی۔ واو اور نجم کے حوالے سے آج میں ابتدا کرتا ہوں سبحان الذی سے۔ سبحان کا معنی ہوتا ہے پاک، اور چونکہ یہ اس سونے پاک کو کوئی نہیں کہہ رہا، وہ خود فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ، اور یہ اعجاز اور یہ ایک خاص شان بھی اللہ ہی کی ہے۔ دیکھیں نا، کائنات میں، ساری کائنات میں ہر کوئی جتنی بھی تعریف کرتا ہے نا کسی کی بھی، الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر اٹھائیں، اس کے اندر یہ جو لام ال ہے اس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، آپ اس کو لام تعریف بھی کہتے ہیں، میں مختصر کرتا ہوں، بات سمجھاتا ہوں۔ کسی طرف سے بھی آئیں گے تو معنی تعریف ہی بنے گا، اور پھر کسی طرف سے بھی آئیں گے تو تعریف ساری اللہ کی ہی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ خیر، یہ ڈیٹیل کا وقت نہیں ہوتا، چونکہ جمعے کے اندر ایک لمیٹڈ سا سسٹم ہوتا ہے، ایک مثلا منٹ اتنے کام ہوتے ہیں۔ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دیکھیں، معجزہ ہے مصطفیٰ کریم کا، اسراء بعبدہ ہی آگے فرمایا نا، دیکھیں نا کتنا کلیئر کٹ ہے، یعنی کتنا کلیئر ہے۔ اللہ بات اپنے آپ سے شروع فرما رہا ہے اور آگے فرما رہا ہے اسراء بعبدہ ہی، کہ جس نے سیر کرائی یا جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو۔
اچھا پہلے چلو میرا دل کرتا ہے عبد پہ بات کروں، لیکن چونکہ بات سبحان سے شروع ہوئی ہے تو شروع ہی سبحان سے کرتے ہیں۔ پرلطف بات یہ ہے کہ کائنات کا ایک اصول ہے پوری دنیا کا کہ جب بھی کوئی بہت بڑا آدمی کسی سیر کے لیے جائے، وزٹ کے لیے جائے، دورے پہ جائے، ظاہر ہے کسی بھی ملک کا سب سے بڑا آدمی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، اس سے بڑا عہدہ تو کوئی نہیں ہوتا، یا چیف آف آرمی ہوتا ہے یا چیف جسٹس ہوتا ہے، یعنی ملک گیر سطح پہ یہ 3-4 عہدے ایسے ہیں کہ جو سب سے بڑے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے جب یہ کوئی بھی کسی دوسرے ملک میں جائیں یا دوسرے ملک والا یہاں پہ آئے تو بیان کون کرتا ہے؟ کسی منسٹر نے یا وزیر اعظم نے کہا ہے کہ میں کیا ہوں، میں نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ نہیں، میڈیا بیان کرتا ہے، نیچے مشیر بیان کرتے ہیں اور وزیر بیان کرتے ہیں، پروٹوکول دینے والے بیان کرتے ہیں، اخباری نمائندے بیان کرتے ہیں۔ آج کل کے دور جدید کے اندر پرنٹ میڈیا اور جناب علی دوسرا میڈیا بیان کرتا ہے، مگر یہاں پہ معاملہ اتنا عجیب ہے، یہ اس ذات کی بات ہو رہی ہے کہ جس سے بڑی ذات کوئی بھی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد اس عبد خاص کی بات ہو رہی ہے کہ جس سے بڑا عبد کوئی نہیں ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ نہ برسولہ فرمایا، یہ بھی بڑی پرلطف بات ہے، لیکن دعا کرے مجھے ذہن میں رہے، میں آگے چل کے عرض کروں گا۔ ڈائریکٹ عبد فرمایا، اب سبحان فرما کے اللہ نے یہ واضح فرما دیا، کائنات والو سن لو، میں ہوں رب ساری کائنات کا، اور میں سب کو سب کچھ دینے والا ہوں، کائنات کو بنانے والا ہوں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، میری شان ہے۔ لمن الملک اليوم، میری شان ہے۔ للہ الواحد القہار، میری شان ہے۔ الرحمن الرحیم، میری شان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، میری شان ہے۔ مالک یوم الدین، میری شان ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میری شان ہے۔ مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، تو سب سے بڑا ہے۔ فرمایا میں سب سے بڑا ہو کے اپنی اس پوری کائنات میں سب سے بڑے عبد خاص، یعنی یوں کہیں کہ محبوب خاص کی تعریف خود کر رہا ہوں، اور یوں کہہ دیجئے کہ میں خود لے کے جا رہا ہوں۔ یہ الفاظ بڑے انٹرسٹڈ ہیں، ڈائریکٹ ترجمہ ہے، انڈائریکٹ کوئی بات نہیں کر رہا ہوں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جو لے گیا۔ لے گیا کا مطلب دیکھیں، جب کوئی کسی کو بلاتا ہے، کسی کو بلاتا ہے تو اس کو دعوت نامہ بھیجتا ہے، ایسا ہی ہے۔ اس سے بڑا آگے بڑھ کے زیادہ عزت افزائی کرنی ہو تو پھر وہ اپنی طرف سے کوئی بندہ بھیجتا ہے، ود ان لیٹر کے اور دعوت نامے کے دو۔ اس سے زیادہ اور بڑھانا ہو تو پھر شخصیت کا اعتبار دیکھا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جناب علی ان کے پاس جیسی شخصیت ہوتی ہے اس کے سٹیٹس اور شخصیت کے مطابق اس کو جناب علی وہ خود جا کے دعوت کہتے ہیں، اور کہ جناب آپ تشریف لائیں ہمارے پاس ہے جی۔ یہ 2-3 اب یہاں پہ معاملات بڑے عجیب ہیں۔ اللہ نے اپنی نوری مخلوق میں جو سب سے بڑا ہے نا، نوری مخلوق کا جو رسول ہے، رسالت کا عہدہ کائنات میں اس سے بڑا عہدہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تو نوریوں کا جو سردار ہے وہ جبرائیل امی ہے جی۔ آج وہ آ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ بلا رہا ہے۔ بات سمجھ گئے کتنا پروٹوکول ہے؟ اور پھر اکیلے بھی نہیں آئے، وہ دن براق کے آئے، گاڑی بھی سمجھو لے کر آئے۔ آج کل کی جتنی گاڑیاں ہیں یہ نیچے رہ جاتی ہیں، ایروپلین ہوتے ہیں، جہاز ہوتے ہیں،
بڑے بڑے VIP جہاز ہوتے ہیں، بڑے بڑے تیز جہاز ہوتے ہیں، مگر یہ جہاز آیا تھا جنت سے، اس کو کہا ہے براق، اور یہ بنتا ہے برق سے۔ برق کا معنی ہوتا ہے بجلی۔ اب آپ خود سائنسی اور دور جدید کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کے حساب سے لگا لیں، آپ بٹن نیچے کرتے ہیں، وہ ٹچ بعد میں ہوتی ہے، بلب پہلے جلتا ہے، اور یہ بجلی بنائی ہے بندوں نے۔ وہ براق آیا ہے جنت سے، اس کی تیز رفتاری کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا براق بھی لے کر جا، اور جبرائیل تو خود بھی جا۔ یہ تو آج میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہاں تک تو آپ نے سنا ہے کہ براق گیا، جبرائیل آئے، اور پھر بعض حدیثوں میں یہ بھی آیا کہ ملائکہ کا جنب غفیر آیا، سب کچھ ہوا، اتنا انتظام بھی ہوا، یہ سارا ماننے کے قابل ہے۔ ارے مانا، لیکن اب یہ باتیں ہیں حدیث کی۔ کس کی؟ جبرائیل امی کا آنا، براق کا آنا، یا دیگر ملائکہ کا جنب غفیر کا ہونا، یہ باتیں حدیث رسول اللہ کی اور بہت سارے صحابہ سے جو احادیث متواتر ارے مروی ہیں، یہ ان سے ثابت ہے، مگر قرآن نے تو جبرائیل امی کا ذکر کہیں کیا ہی نہیں۔ ذرا سبحان اللہ، سبحان الذی اسریٰ، ڈائریکٹ اللہ فرما رہا ہے۔ اور پھر اگلی دوسری آیت بھی دیکھ لے، سورہ نجم، والنجم اذا ہوا، قسم ہے محبوب تیری کہ تو ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ اچھا، ما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق، ارے اینڈ تک جہاں تک معراج کی باتیں ہیں، کسی جگہ بھی جبرائیل کا ذکر ہے، ڈائریکٹلی بات کر رہا ہوں میں، صرف فی الحال بات قرآن کی کر رہا ہوں، حدیث کی نہیں کر رہا، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ جو جبرائیل امی کا ذکر ہے، اور بعض اوقات یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ثم دنا فتدلی، قریب ہوئے جبرائیل، وہ جبرائیل تو پہلے ہی قریب تھا، لیکن قرآن یہ کہتا ہے جبرائیل کم قریب ہے، اللہ زیادہ قریب ہے۔ ذرا بولنا پیسی، جبرائیل تو کم قریب ہے، اللہ زیادہ قریب ہے۔ اب سنیں یہ جو فرمایا نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یا پروردگار عالم تو نے اپنے آپ سے یہ بات سن کے فرمایا پاک ہے وہ ذات کے جس نے سیر کرائی، بلکہ یوں کہہ دیجئے کہ پاک ہے وہ ذات کے جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو۔ یا پروردگار عالم، ایک تو ہوتا ہے کسی کو بلایا جاتا ہے تو کو قاصد بھیجا جاتا ہے، یہاں پہ تو نے قاصد بھی بھیجا، براق بھی بھیجا، سب کچھ بھیجا، مگر فرما رہا ہے بھیج کے جبرائیل کو فرمایا لانے والا تو جبرائیل ہے لیکن لے گیا میں خود، لانے والا جبرائیل ہے۔ ماننا پڑے گا کہ ایک ہے جبرائیل، براق پہ محمد رسول اللہ ہے، اور لے کر جا رہا ہے اللہ وحدہ لا شریک خود، اللہ خود لے کے جا رہا ہے۔ اوہ یار، یہ بات تو آج تک سنی نہیں، میں نے کہا سننے میں آتی ہے اگر قرآن پہ غور کیا جائے، سننے میں آتی ہے اگر قرآن کو بغور پڑھا جائے۔ اکھے جی او کس طرح؟ میں نے کہا چلو ڈائریکٹلی قرآن میں جاتے ہیں، اب ذرا پھر سنیں قرآن، اور مسئلہ بھی اعلیٰ ہو جائے گا اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ مسئلہ بھی حل ہوگا، ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ میرے آقا کریم میں بھی استراحت ہے اور جبرائیل آتے ہیں، یہ سارا کچھ آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن میں توجہ چاہوں گا جو بات میں نے شروع کی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو، جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو، میں پھر کہوں گا کہ جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو، اللہ ساتھ تھا۔ پہلی تو بات یہ ہے، یہ ذہن میں رکھ لے، اللہ ہمارے بھی ساتھ ہے۔
بلکہ میں یوں کہوں گا صرف ساتھ ہی نہیں ہے، قریب ہے، بلکہ قریب ہی نہیں ہے، قریب ترین ہے، بلکہ قریب ترین ہی نہیں ہے، تیرے اندر ہے۔ اب میں قرآن پڑھنا چاہوں گا، فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اب پھر میں قرآن پڑھنا چاہوں گا کہ اللہ ساتھ تھا یا اللہ قریب تھا یا اللہ لہ گیا تھا۔ فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ قرآن ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے ابو بکر گھبرا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک محمد رسول اللہ ہے، دوسرے ابو بکر صدیق ہے، اور ان اللہ معنا، تیسرا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ سفر ہے، سفر ہجرت۔ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ سفر ہے مکے سے مدینے کا، اور یہ سفر ہے ارے مکے سے سدرۃ المنتہا اور لامکان کا۔ سبحان اللہ کہنا پیسی۔ اچھا جی، یہ کوئی سمجھ نہیں آتی اس پہ، یہی جو جتنی بحث ہے نا کہ اللہ لے گیا اور پھر ان اللہ معنا اور پھر وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ میں اس پہ زیادہ اگر گفتگو کروں تو سارا وقت اسی پہ لگ جائے گا، لیکن امام احمد رضا محدث بریلوی رحمہ اللہ اس کا ترجمہ بڑے احسن انداز میں کر گئے۔ جو تو گہرائی میں جانے والے سامعین ہیں اور تصوف اور معرفت کی کتابیں پڑھتے ہیں اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی اللہ کے کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے، وہ جان جائیں گے کہ امام احمد رضا نے اس کا ترجمہ کس انداز میں فرمایا ہے جی۔ آپ فرماتے وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ ذرا بولنا پیسی، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے۔ ذرا ذہن کو حاضر رکھنا پڑے گا، شعر بڑا مشکل ہے، فکرہ بڑا مشکل ہے۔ اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ ارے سمجھ نہیں آتی، یہ تو بڑی گہرائی کی بات ہے، مگر بعض لوگ کرے اس زمانے سے لے کر ارے ابو جہل ابو لہب وغیرہ نے تو بڑا شور مچایا، بڑا شور و غل کیا۔ سب سے پہلے تاجدار صداقت کے ارے دروازے پہ جا کر دستک دی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اقصیٰ میں گیا، بیت المقدس میں گیا، اور پھر وہاں سے وہاں گیا، پھر وہاں سے وہاں گیا، اور سب کہنے لگے عقل نہیں مانتی۔ اور آج بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں شاید کہ یہ روح کی معراج تھی، اور کچھ کہتے ہیں نہیں نہیں اقصیٰ تک معراج تھی، آگے روح گئی تھی، کوئی کہتے تھے منامی معراج تھی۔ ارے نادانو، نہیں نہیں، قرآن میں غور کرنا پڑے گا۔ میرے رب نے ڈائریکٹلی بے عبد ہی فرمایا، بے روح ہی تو فرمایا ہی نہیں، بے روح ہی نہیں ہے، بے عبد ہی ہے۔ اور عبد عبد ہوتا ہی اس وقت ہے جب روح مال جسم ہو۔ رجال رجل، رجال جمع ہے، رجل واحد ہے۔ ایسے ہی جیسے عربی میں مرد کو رجل کہتے ہیں، ایسے ہی بندہ خاص کو عربی میں عبد ہی کہتے ہیں۔ عبد سب ہیں مگر یہ عبد خاص ہے، اور عبد خاص کی شان یہ ہے۔ اب دیکھیں یہ ایسا عبد ہے کہ جو ہمیشہ سے ہی عبد ہے۔ تسی آخسو یارا مولوی صاحب ایک کوئی عجیب گل ہے،
عجیب بات ہے بھائی، ہمیشہ سے ہی عابد ہے، یہ کیا ہوا جی؟ دیکھیں نا، میں اور آپ عابد ہیں، لیکن جب تک ہیں تو ہیں، جب مولوی صاحب چلے گئے تو پھر کس یاد کرنا؟ کوئی چنگا کام کر گئے، جیسے نا خواجہ چھوروی کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں نہیں؟ کرتے ہیں۔ امام احمد رضا کو آج بھی یاد کرتے ہیں نہیں؟ پیر سید مہر علی شاہ نور اللہ مرقدہ کو آج بھی یاد کرتے ہیں کہ نہیں؟ ارے محدث علی پوری کو آج بھی یاد کرتے ہیں کہ نہیں؟ داتا علی اجویری کو آج بھی یاد کرتے ہیں کہ نہیں؟ شیخ ابو الحسن شاذلی کو آج بھی یاد کرتے ہیں کہ نہیں؟ وجہ فرمایا کارنامے کچھ ایسے ہیں کہ یہ صبح قیامت تک زندہ اور تابندہ رہیں گے، اور ان کا یہ نام صبح قیامت تک، جب تک کائنات ہے ان کے ناموں کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ مگر یاد رکھ لو میرے سامعین ذی وقار، جس عبد خاص کی بات میں کر رہا ہوں انتہائی انٹرسٹڈ ہے، جناب تشریف رکھے، جس عبد خاص کی بات میں کر رہا ہوں انتہائی توجہ طلب ہے۔ میں نے کہا یہ ایسا عبد ہے جو ہمیشہ سے عبد ہے۔ میں گیا، ٹھیک ہے جی، ہمارے والدین چلے گئے، جب تک ہم زندہ ہیں اللہ کرے ہماری آنے والی نسلیں بھی ان کو یاد رکھے، لیکن 100-150 سال کے بعد اینڈ قبریں بھی ختم ہو جاتی ہیں، مگر یہ لوگ پھر بھی زندہ ہیں۔ میں عبد سمجھانا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کریم کو فرمایا ایسا عبد کہ جو عبد ہے اور سب سے پہلا عبد ہے اور ہمیشہ سے ہے اور رہے گا۔ ایک دلیل دیتا ہوں، آپ کا ایمان تھا، میں نے بڑا کچھ عرض کرنا تھا لیکن چونکہ پوائنٹ درمیان میں ایسا آ گیا ہے، روح ہی نہیں فرمایا، عبد فرمایا، اور عبد بھی ایسا جو آج دیکھیں جب کوئی دنیا سے جاتا ہے وہاں پہ عبد نہیں کہا جاتا، رجل کہا جاتا ہے۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، فی حق ھذا بھی ہے لیکن فی ھذا الرجل بھی ہے۔ میں توجہ چاہوں گا، ھذا الرجل عبد کو فرمایا جاتا ہے، اب وہاں پہ قبر میں عبد نہیں کہا جاتا، رجل کہا جاتا ہے، اور رجل مرد ہوتا ہے، رجل مرد ہوتا ہے۔ ما کان محبت من رجال، رجال جمع ہے، رجل واحد ہے۔ یہ قرآن کے اندر سے بات کر رہا ہوں اور ختم نبوت والی آیت دے کے بات کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ فرمایا وہ رجل ہے اور وہ عبد ہے، اور جس طرح سے عبد کا تقاضا تب پورا ہوتا ہے جب روح مال جسم ہو، ایسے ہی رجل رجل تب ہوتا ہے جب روح مال جسم ہو۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو مولانا کا دعویٰ ہے کہ ایسا عبد ہے کہ جو ہے تو بس ہے، جس کو فنا نہیں، جو بظاہر تو آؤٹ ہو جاتے ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں، ارے وصال ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی وہ مرتے نہیں، رجل ہی رہتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کی شان و عظمت کا یہ عالم ہے کہ وہ ہمیشہ سے رجل خاص ہے اور عبد خاص ہے اور رہے گا۔ اس لیے یہ سمجھ گئے بات۔ اس میں ایک قرآن کی آیت دیتا ہوں چونکہ وقت تھوڑا ہے، ان صلاتی و نسکی و مخیائی و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین و انا اول المسلمین۔ یہ جو امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمہ کا جو شعر میں نے پڑھا ہے، وہی اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ یہ حمد باری تعالیٰ بھی ہے اور نعت محمد رسول اللہ بھی۔ اسی بات ہے نا، آخر مجھے صاحب شعر پڑھا لیکن یہ تو قرآن دی آیت هو الاول والآخر، اور میں بندہ ایسا لا رہا ہوں نا آپ کو دلیل دینے کے لیے کہ کوئی بھی کسی بھی مکتب فکر کا آدمی اس کا رد نہ کر سکے گا۔ اسے کہتے ہیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی محقق ادراک۔ انہوں نے کہا یہ جو آیت ہے یہ میرے آقا کی نعت بھی ہے اور حمد باری تعالیٰ بھی ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہو کے اول ہے، مصطفیٰ عبد خاص اور مخلوق ہو کے اول ہے۔ اس لیے فرمایا وہی ہے اول، وہی ہے آخر،
وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن. نہیں جی حضرت کوئی اے جی دلیل دیو جسا عقل تے کم از کم میں کہہ جی چلو پھر عقل جی کدے لے آندے ہو تو پھر پہلے قرآن نہ مننا پہ سی. آکھے جی قرآن دے اسی مننے ہیں. میں آکھے پھر سنو قرآن. وقت بڑا تھوڑا ہے میرے سامعین دے وقار. ذرا تیسرے سپارے کا دوسرا رکوع شروع کریں. سبحان اللہ کی آواز آنی. تیسرے سپارے کا دوسرا رکوع کی دوسری آیت شروع کرے. فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال اللہ یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ایت آپ کے ذہن میں حضرت عزیر کا گزر ہوا. ساری بستی چونکہ سارا کچھ اس وقت کے جو معاملات تھے فنا کر وہ مختصر کرتا ہوں. جب ساری بستی فنا یا اللہ یہ بندے فوت ہو گئے اٹھیں گے کیسے. میرے رب نے وہیں پہ سلا دیا اور سلایا ایسا کہ موت بھی عطا فرما دی. جب موت دی تو صبح تھی, جب دوبارہ روح دی تو شام تھی. آئے ہائے. قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم. اے عزیر کتنا آرام کیا ہے. شام ہو گئی ہے یا اللہ. شام ہے لگتا ہے ایک دن یا کچھ کام. اب جو آدمی واقعہ معراج اور معجزہ معراج کو سمجھنا چاہتا ہے وہ اللہ کی قدرت کاملہ کا ظہور اور اس کا سسٹم دیکھے کہ وہ کیسا قادر مطلق ہے. فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. مثال قرآن کے اندر سے اس لیے دے رہا ہوں کہ عقل نہیں مانتی. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور گئے اور آئے. دیکھو جی بہت کچھ ذہن میں آ رہا ہے, مثالیں اور بھی, لیکن توجہ چاہوں گا. حضرت عزیر نے جی یہ اب کیا یا اللہ ایک دن یا کچھ قصہ. فرمایا نہیں. قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الى طعامك. اپنے کھانے کو دیکھ. توجہ میری طرف رکھے. کھانے کو دیکھ. فانظر الى طعامك وشرابك. اپنے پینے کو. وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. ارے جب کھانے کو دیکھا تو تر و تازہ ہے. سال کتنے گزرے نے کہ 100 مئۃ عام. قال لا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہ فاماتہ اللہ مئۃ عام. 100 سال. وہ عزیر 100 سال سویا ہے. ویسے کسی مفسر نے کسی محدث نے, مجھے پورا یقین ہے پڑھا لکھا ہوا الحمدللہ مجمع وہ پیچھے تک سارے بیٹھے ہوئے ہیں, کسی نے کسی مقام پہ کسی محقق نے مدقق نے یا مفسر نے لکھا ہو کہ عزیر 100 سال وہاں پہ ان پہ موت طاری رہی اور انہیں کچھ ہوا ہو. قرآن ہے. وہ بولو بولو بولو. لگ جا تو گل سمجھ نہیں آئی. 100 سال نبی, پھر قبر بھی نہیں باہر ہے. لوگ کہتے ہیں نبی مر گیا ہوا ہے. نبی مرتا نہیں, سوتا ہے. اور نبی باہر بھی اگر پڑا رہے, چونکہ وانظر الی حمارک, عزیر خمار کو دیکھا تو جناب علی وہاں پہ اس کی ہڈیاں گوشت سب کچھ سال گڑ گیا, ختم ہو گیا. اور میرے رب نے فرمایا ہون دیکھ پھر ہوتا کیا. دیکھا تو وہ ہڈیاں جڑی, پھر وہ ڈھانچہ بنا, پھر اس پہ گوشت بنا, پھر اس پہ چمڑا آیا, پھر وہ ہانکنے بھی لگا. کہ یا اللہ یہ کھانا تے پینا. فرمایا ہاں اس کو دے. یا اللہ او تے گل بھی سڑ گیا ہے, یہ تر و تازہ ہے. تے
عزیر آپ اکھے جی عزیر آپ اکھے جی یا اللہ قال کم لبس قال لبستو یومن او بعد یوم یا اللہ صبح ستا تے ہن اٹھیا فرمایا ایک دن نہیں سویا تو 100 سال سویا رہا ہے۔ ایک تو قدرت کا پتہ چل گیا کہ وہ ایسا قدرت کاملہ کا مالک ہے کہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور وہی نبی کو زندہ بھی رکھ سکتا ہے، اور نبی کو سلا کے موت طاری کر کے دوبارہ اٹھا کے پوچھ کے یہ دلیل عطا فرماتا ہے۔ وہ نبیوں کو مردہ اور اپنے جیسا کہنے والوں سن لو، نبی اگر باہر بھی میت پڑا رہے 100 سال گزر جانے کے بعد نبی کے جسم کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میں قرآن کے اندر سے بول رہا ہوں، باہر کی بات نہیں ہے، اور آج تک میں ابھی تک کسی حدیث کو ٹچ نہیں کیا، میں نے ٹوٹل قرآن پڑھ رہا ہوں۔ سمجھ یہ آیا، عزیر اٹھے، بستی دیکھی، گدھا دیکھا، اب دیکھیں گدھے کو فنا دی اور عزیر کو بقا دی، کھانے کو تر و تازہ رکھا۔ اب 100 ہے سال، کوئی 100 سیکنڈ منٹ بھی نہیں، گھنٹے بھی نہیں، کوئی 100 مہینے بھی نہیں، 100 سال۔ جس طرح سے گدھے کو فنا کر کے پھر وہ دوبارہ زندہ کر کے اور پھر اس کو ہانکنے کی طاقت دیتا ہے اور اس کو فنا کر کے اور کھانے کو 100 سال گزرنے کے ساتھ تر و تازہ رکھ سکتا ہے، اور عزیر کو سلا کے موت طاری کر کے دوبارہ روح عطا کر کے اٹھا کے زندگی دے کے ان سے پوچھ سکتا ہے اگر میرا اللہ وحدہ لا شریک اس پر قادر ہے تو کائنات ساری کو بتا دو، وہی اس پر قادر ہے جو کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد۔ وہ قادر ہے، وہ قادر ہے کہ نبی جائے تو کائنات کو روک دے، نبی آئے تو کائنات کو چلا دے۔ لوگ یہ کہتے ہیں وہ جی اکشا تک کا تو عقل مانتی ہے، میں نے کہا عقل نو ہاتھ مارو سر، عقل کو ہاتھ مارو کہ جی کیوں؟ میں نے کہا آؤ اس بات پہ بات کر لیتے ہیں، ثابت کرو ایک آدمی چاہے جتنی تیز رفتار سے جائے، رات کو جائے اور رات کو ہی واپس آئے، چلے مکے سے اور بیت المقدس میں آئے، فلسطین میں آئے اور پھر وہاں سے ہو کے واپس بھی جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، راتوں رات نہیں ہو سکتا۔ تو اگر وہ نہیں ہو سکتا تو پھر مانو وہ قادر ہے۔ میں ابھی سورہ نجم کی طرف نہیں گیا، انشاءاللہ اگلے جمعے پہ جاؤں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔